طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ جتنا بھی آذوقہ ہے، کھانے پینے کا، فوجیوں کا سامان ہے، صرف 24 گھنٹے کا رکھو، باقی سب جلا دو، سارے ساز و سامان کو جلا دیا جائے، دریا میں غرق کر دو، اناج کھانا پینا جو بھی ہے فوجیوں کے لیے ختم کر دو۔ اس کے کمانڈر تھا، فوج نے اس کے حکم کے اوپر عمل کیا، سب جلا دیا گیا۔ دوسرا مرحلہ، جب کھانا پینا جل گیا تب اس نے حکم دیا ان کشتیوں کو بھی آگ لگا دو، کشتیوں کو بھی آگ لگا دی گئی۔ اب اپنی فوج کو کھڑا کر کے کہتا ہے ایک کمانڈر کی حیثیت سے طارق بن زیاد کہ دیکھو، تم اسلامی مملکت سے یہاں پہنچے کشتیوں کے ذریعے سے، اب سامنے دشمن ہے، اس کا گھر ہے، ہمیں اس کے گھر پہ حملہ کرنا ہے، اسپین کو اپنے قبضے میں لینا ہے، تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے تک کا کھانا پانی ہے، بس صرف 24 گھنٹے کا کھانا پانی ہے، 24 گھنٹے کے اندر یہ کھانا پانی ختم ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات، جن کشتیوں سے تم یہاں تک آئے تھے ان کشتیوں کو میں نے جلا دیا ہے، اب واپسی کا کوئی چارہ نہیں ہے، اب واپسی کا کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم لڑو مرو اور اس اسپین کو اپنے قبضے میں کر لو، ایک راستہ ہے۔ مسلمانوں نے کیا بھی یہی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مسلمانوں نے کیا بھی یہی، اپنے کمانڈر کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا، اور جب دیکھا کہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو جی جان سے لڑے، یہ سوچ کے لڑے کہ لڑیں گے جیت گئے تو جیت ہماری، نہیں لڑے تو جانے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، مرنا ہر صورت میں ہے، ایک ہی آپشن ہے۔ جب ایک ہی آپشن ہے تو صرف یہ کہ بہتر یہ ہے کہ لڑا جائے اور لڑ کے فتح حاصل کی جائے، فتح حاصل کی۔ دنیا آج اس بات کو ایک تاریخی شجاعت کے عنوان سے پیش کرتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، دنیا اس بات کو ایک تاریخی شجاعت کے عنوان سے پیش کرتی ہے کہ ایک مسلمانوں کا ایک فوجی، ایک مجاہد، ایک شجاع، ایک بہادر جس کا نام طارق بن زیاد تھا، اس نے جب اسپین پر قبضہ کیا تو کشتیوں کو جلا دیا، اور کشتیاں جلا کر ایک نئی تاریخ فتح کی رقم کی کہ اسپین پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ عزیزو، یہ ہے فتح کی ایک تاریخ، توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے فتح کی ایک تاریخ۔ اور آج اٹھا کر دیکھیں اس تاریخ کا اثر کیا ہے۔ اس تاریخ کا اثر جو فتح اسپین میں طارق بن زیاد نے حاصل کی تھی، کہ آج بھی ہے وہ قائم رہ سکی؟ نہیں عزیزو، 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن پھر جن کی وہ سرزمین تھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اس کی ایک دوسری داستان ہے کہ کیسے ہوا۔ لیکن آج مسلمانوں کا پرچم وہاں نہیں لہراتا ہے، آج مسلمانوں کا پرچم وہاں نہیں لہراتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا تھا عزیزو، عجیب منزل ہے، کشتیاں جلا کے لوگوں کو مجبور کر کے طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا، اس پر دنیا سلام کرتی ہے اس کی شجاعت کو۔ لیکن اس سے بڑھ کر شجاعت کربلا میں ہے کہ شب عاشور حسین نے کشتیاں جلائی نہیں، کشتیاں آمادہ کی، آواز دی، جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا اور کہا کہ جن میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، چلا جائے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آواز دی، تمہیں اگر شرم آتی ہے تو میرے ایک اہل بیت کے، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کی ہاتھ کو پکڑو اور چلے جاؤ۔ یعنی حسین بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جہاں حکومت دلوں پر نہیں ہوتی ہے وہاں کشتیاں جلا کر فتح حاصل کی جاتی ہے، جہاں حکومت دلوں پر ہوتی ہے وہاں کہا جاتا ہے کہ چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور عزیزوں، آج دونوں تاریخ کی دونوں فتحوں کو دیکھیں، دونوں جیتوں کو دیکھیں، طارق بن زیاد نے بھی فتح حاصل کی، حسین نے بھی فتح حاصل کی، لیکن طارق بن زیاد کی جو فتح تھی، جو پرچم اس نے لہرایا تھا، آج وہ پرچم نہیں ہے۔ جو اسلام کا کلمہ کل اندلس و اسپین میں تھا آج نہیں ہے، لیکن حسین نے اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ اس منزل پر کربلا کے واقعے کو رقم کیا کہ انہیں مکمل اختیار دیا کہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن فتح اس منزل پر ہے کہ جب پرچم توحید کل لہرا رہا تھا آج بھی لہرا رہا ہے۔ عباس وفا کا یہ پرچم حسینیت کی جیت کی پہچان ہے۔
اور آج عزیزوں جس طرح سے حسین نے کل دلوں کو فتح کیا تھا، آج بھی وہ دل تسخیر ہے حسین کے لیے، پر منزل یہ ہے کہ تم مجبور کر کے فتح حاصل کر سکتے ہو، لیکن حسین نے اختیار کے ساتھ میں جو فتح حاصل کی ہے، وہ حسینی پرچم ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ یہ اختیار کی منزل ہے، اس کو محسوس کریں کہ دیکھیں کس منزل پر اس کربلا کے واقعے کو رقم کیا ہے امام حسین نے، کہ طارق بن زیاد نے بھی فتح، لیکن کشتیاں جلانے کے بعد جب کوئی چارہ نہیں تھا، یہاں حسین نے چھوڑ دیا، راستے آزاد ہیں۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں حسین، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک منزل ہے کامیابی کی، اور وہ منزل یہ ہے کہ جہاں معرفت امام پیدا ہو جائے تو اب انسان کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں رہا کرتی۔ اب نہ اسے جنت چاہیے، نہ اسے دولت چاہیے، نہ اسے دنیا چاہیے، نہ اسے آخرت میں سکون چاہیے۔ اس کا سکون تو یہ ہے کہ حسین ہم تمہارے سائے میں ہیں تو پرسکون ہیں، اور تم سے ہٹ گئے تو ہمارے لیے ہماری فنا ہے، یہ منزل ہے۔ اور حسین نے اس منزل پر پہنچایا۔ اس منزل پر پہنچانا معمولی بات نہیں ہے عزیزوں، کہ وہ دنیا کہ جو دنیا عام طور پر اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، غلام ہیں دنیا کے، حسین اس منزل پر ایک حریت کے مفہوم کو پہچانوا رہے ہیں کہ دنیا کے جب غلام، اور کس طرح سے غلام، کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یہوتون ما درت معاشہم، کہ جب تک ان کی روزی روٹی چلتی رہتی ہے دین کہتے ہیں، وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، لیکن جب انہیں میدان آزمائش میں لایا جاتا ہے دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ اس منزل پر حسین نے کیا ایک ذائقہ چکھایا ہے عبودیت کا، بندگی کا، کتنا میٹھا ذائقہ توحید پروردگار کا، کہ یہاں پر آنے کے بعد اب یہ دنیا کے غلام نہیں ہیں، اب صرف اور صرف یہ حسین کے ساتھ ہیں، نہ یہ دنیا کے غلام ہیں، نہ یہ جنت کے لیے لالچ میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ ورنہ جب حسین نے کہا تھا کہ یہ جنت تمہارے لیے میں تضمین کر رہا ہوں، ضمانت ہے جنت، میں نے بیعت کو اٹھا لیا، اب اگر یہ خوف ہے کہ حسین کے ساتھ اگر نہیں لڑیں گے تو جہنم میں جائیں گے، نہیں، میں تمہاری جنتوں کی ضمانت بھی لیتا ہوں، اب چلے جاؤ۔ اب کون سی چیز ہے، اب کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کے پیروں میں بیڑی بن گئی اور روک لیا کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے؟ منزل معرفت ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے غلام ہوں گے جو اپنے ذائقوں کو بدلتے رہتے ہیں، اور ان کی زبان کے اوپر دین صرف ایک ذائقہ ہے کہ جب کڑوا لگا تھوک دیا، کڑوا لگا تھوک دیا۔ ذائقہ جب تک اچھا لگتا ہے انسان ایک چیز کھاتا ہے، لیکن جب کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے تھوک دیتا ہے۔ دین کے لیے بھی یہی ہے، لائق علی السنتہم، ایک ذائقہ ہے۔ دین جہاں ذائقہ ہوتا ہے وہاں کبھی زبان پہ آتا ہے، کبھی زبان سے تھوک دیا جاتا ہے، لیکن دین جب انسان کے وجود کی روح میں اتر جاتا ہے تو اب کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کو دین سے الگ کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس منزل پر قربانی کو پیش کیا ہے کہ بتایا کہ دین کہاں پر انسان کی روح کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر روح کے اندر دین کو اتارنا ہے تو اس کے لیے معرفت امام ضروری ہے۔ جتنی معرفت ہوگی اتنا انسان کے اندر وہ ٹیسٹ پیدا ہوگا کہ انسان کسی بھی منزل پر رہے، کوئی بھی ذائقہ ہو، تلخ ذائقہ تب بھی دین، اچھا ذائقہ تب بھی دین، انسان دین کے علاوہ اپنے وجود کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ بس عزیزو، ختم کیا آپ کی زحمت کو۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی پیش کی ہے، اس کا انداز، اس کا اسلوب، اس کا طریقہ کار، اس کی روش انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ کتنی گہرائی کے ساتھ امام حسین بندگی کے اس راستے کو دیکھ رہے تھے کہ جس راستے پر انسان کے وجود کے لیے سکون اور طمانینت کے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں جا کر انسان کی پیاسی روح سیراب ہو سکتی ہے۔ ورنہ یہ دنیا کی پیاس تو دنیا کی پیاس ہے، یہ سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس حقیقت کو سمجھا تھا شہدائے کربلا نے۔ عزیزوں، آج شب عاشور ہے۔ ہم نے ابھی کچھ ہی دن پہلے تو افق آسمان پر چاند دیکھا تھا، ہمارا دل تڑپ گیا تھا
کہ حسین پہ رونے کے دن آ گئے۔ حسین ہمارا مہمان ہے۔ عزیزو، جب مہمان کوئی ایسی شخصیت کہ جس سے انسان بہت محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے، کسی کے گھر میں آتی ہے، انسان اہتمام کرتا ہے، اور جب وہ اس سے رخصت ہونا چاہتی ہے تو عزیزو اس کا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ کل کا دن تھا کہ ہم نے فرش عزا سجایا تھا، کالے لباس پہنے تھے کہ حسین پھر آ گئے، تم پر رونے کے دن۔ آج عزیزو دیکھتے ہی دیکھتے ایام عزا گزر گئے۔ آپ دیکھیے گا کل آئیں گے جب اس فرش عزا پر تو شام غریبہ کا منظر ہوگا، اور پھر جب پرسوں آئیں گے، ترسوں آئیں گے، 2-3 دن کے بعد ایک سناٹا نظر آئے گا۔ یہ کیفیت، یہ رونق، یہ سب نہیں ہوگی۔ یہ ظاہری رونقیں ہیں جو عزا سے جڑی ہوئی ہیں۔ عزیزو سوچو، جب ایام عزا میں صرف ہم یادگاروں کے ساتھ میں جیتے ہیں، یادگاریں ہیں، ان یادوں کے ساتھ میں جب ہم جیتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے 1400 سال بعد۔ آج ایام غم آتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے، جب ایام غم جاتے ہیں تو یہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حسین کی کیا کیفیت ہوگی کہ شب عاشور حسین اپنی آنکھوں کے سامنے جہاں جون، حبیب، مسلم ابن اوسجہ، بریر، زہیر قین، عباس علمدار، علی اکبر، قاسم سب کو دیکھ رہے ہیں، اور جب صبح کا سورج نمودار ہوگا اور وہ اپنا سفر طے کر کے ایک مرحلے تک پہنچے گا اور عصر عاشور آئے گی، تو عصر عاشور کا سورج ڈھلتے ڈھلتے اب نہ علی اکبر ہوں گے، نہ عباس ہوں گے، نہ اون محمد ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے۔ کس مرحلے پر حسین نے قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ حسین کے دل سے پوچھیں عزیزوں کہ بہت سخت ہے۔ صبح سے ایک ضعیف بھوکا پیاسا لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے۔ ہر ایک کی لاش پر حسین گئے ہیں، کبھی علی اکبر کی لاش، کبھی عباس کی لاش، کبھی قاسم کی لاش، کبھی اون محمد کی لاش، لیکن جو سب کے لاشوں پر گیا اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی لاش میدان کربلا میں پڑی ہوئی ہے۔ عزیزوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شب عاشور کہاں سے، کس رخ سے، کس زاویے سے حسین کی کون سی مصیبت کو بیان کیا جائے، کس انداز سے پیش کیا جائے، نہیں سمجھ میں آتا۔ بس ایک ہی مرحلہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا دردناک ہوگا جب حسین اپنے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ فنظرا یمینا و شمالا، اپنی دائیں طرف دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نہ تھا۔ آواز دی، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے شہ سواروں، مالی انادیکم فلا تجیبوا لی، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں لیکن تم نہیں سنتے۔ عجیب مرحلہ ہے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا، دیکھا کہ بہن کھڑی ہے۔ حسین، مرزا دبیر نے کہا، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب و توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ عزیزو، یہ وہ مرحلہ ہے کہ حسین کے دل سے پوچھو کہ جب سوار ہوتے تھے، ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر، ارے کوئی رکابیں تھامتا تھا، کوئی بازو پکڑتا تھا، ارے کوئی کھڑا ہو جاتا تھا ادب سے۔ آج حسین سوار ہو رہے ہیں، بس زینب ہے، زینب ایک وقت میں عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے۔